कई हफ्तों से खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। इतनी तशवीश पाई जाती है उनकी सेहत के हवाले से, कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सर मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे, किसी किस्म की अदालत से कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती थी। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है, ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है। लिहाजा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवा। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के मामले की सेनेट में गूंज। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने मामला ऐवान बाला में उठा दिया। कहा बताया जाए बानी पीटीआई से मुलाकात कब कराई जाएगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान की तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़ी बैरिक्स हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का तंज़िया जवाब। कहा मुल्क में किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ये ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठ जाते हैं। ज़िमनी इंतखाबात हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी पीटीआई से हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद ना वकला की मुलाकात हुई, ना फैमिली की और ना ही लीडरशिप की करवाई गई। पार्लियामेंट के बाहर बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की सेहत एक संजीदा मसला है, उनकी सेहत से मुतल्लिक बहुत तशवीश है। ये सिलसिला जारी रहा तो लोग इंतशार की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरीपुर में हम जीते लेकिन हम अपनी जीत का दिफा नहीं कर सके। पंजाब हुकूमत की अडयाला जेल रावलपिंडी से बानी पीटीआई की मुंतकली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। सोशल मीडिया और बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये बातें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। बानी पीटीआई को ना तो कहीं मुंतकिल किया गया है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वजाहती बयान। कहा बानी पीटीआई जेल में बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें जेल क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैदी होने के बायस उन तक रसाई महदूद है और उन्हें सिर्फ अहले खाना और वकला ही से मुलाकात करने की इजाज़त है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। NFC इजलास में जम अजला के फंड सूबों को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंतज़ाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। यूनिवर्सिटी में सुहेल आफरीदी का तकरीर से खिताब करते हुए कहना था 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर जारी है। मैं धरने में आना चाहता था लेकिन बानी पीटीआई की बहनों ने मना किया। समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों करप्शन कंट्रोल करने से कासिर है। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168वें नंबर पर है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबों में बद इंतजामी और रिफॉर्म्स की कमी है। IMF कहता है कि करप्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। मुआशी सूरत हाल करप्शन पर IMF ने रिपोर्ट जारी की है। IMF रिपोर्ट इन बातों का निचोड़ है जो हम अरसे से कह रहे हैं। IMF ने तखमीना लगाया पाकिस्तान का 7000 अरब सालाना नुकसान हो रहा है। ये वो नुकसान है जो रिफॉर्म्स ना करने से हर साल हो रहा है। स्पीकर आयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर ने अरकान से हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद कामयाब, NA 143 से मोहम्मद तुफैल, NA 185 से मोहम्मद कादिर खान के नोटिफिकेशन जारी हो गए। NA 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की वजह से रोक दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान फाइनेंस और बैंकिंग के शोबों में ताउन का फैसला। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बहरीन के वली अहद की गुफ्तगू के तनाजुर में हुई। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मालियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई।
ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے. کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بحرین کے سینٹرل بینک کے درمیان تعاون کے امکانات پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی. جنرل ساحر شمشاد مرزا عہدے سے سبکدوش. 27ویں ترمیم کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز کا عہدہ ختم. جنرل ساحر شمشاد نے 40 سالہ عسکری خدمات مکمل کی. جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا ڈھانچہ ختم کر دیا گیا. آرمی چیف اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. جوائنٹ چیف کا کردار تینوں افواج میں رابطے کے لیے تھا. خصوصی طلبہ کے لیے کھانے کی فراہمی کا پروگرام متعارف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا اللہ نے خصوصی بچوں کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ بچے ہمارے ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ نے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا خصوصی بچوں کی خدمت اور سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. پنجاب حکومت کا پیٹرول سے چلنے والے موٹر سائیکل رکشوں کی پیداوار پر پابندی لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت انسداد اسموک کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس. اہم فیصلے کیے گئے. پیٹرول موٹر سائیکل رکشوں کی پیداوار پر پابندی اور پیٹرول سے چلنے والی موٹر سائیکلوں کی پروڈکشن بھی مرحلہ وار بند کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. سرکاری اداروں کے لیے الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی. پلاسٹک اور زہریلا دھواں پیدا کرنے والی اشیاء جلانے پر سخت سزا دینے کا بھی فیصلہ. شہریوں کی صحت اور ماحول کو نقصان پہنچانے پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیسز فوری حل کرنے کا حکم دے دیا. آرڈیننس 2025 کے مکمل نفاذ کی ہدایت. ناجائز قبضوں کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی. تمام ڈپٹی کمشنر کو DRS اجلاس کا حکم. وزیر اعلیٰ خود بھی مانیٹرنگ کریں گی. پنجاب بھر میں ناجائز قبضوں کے خلاف حکومتی اقدامات سے آگاہی کے لیے مساجد میں اعلانات ہوں گے. مریم نواز کی ہر تحصیل میں AC آفس کے قبضے سے متعلق درخواستیں وصول کرنے کی ہدایت. لاہور میں 50 میگا واٹ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے پر مشاورت. صوبائی وزیر توانائی سے برطانوی وفد کی ملاقات. منصوبے کی تکنیکی تقاضوں، سرمایہ کاری ماڈل اور ویسٹ سپلائی پلان پر تفصیلی گفتگو. لاہور روزانہ 3000 ٹن ویسٹ فراہم کر سکتا ہے. $175 ملین کی سرمایہ کاری متوقع. وفد کا پنجاب کی قابل تجدید توانائی پالیسی پر اعتماد. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی حل پیش. منصوبہ لاہور کو لینڈ فل انحصار سے نجات دلائے گا. شفافیت اور عالمی معیار کی جانچ کی ہدایت. صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر سے ویسٹ ٹو انرجی منصوبے ماحول، صحت اور توانائی کے شعبے میں مثبت تبدیلی لائے گا. وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کیسز میں نجی بینک کی درخواست منظور کر لی. سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کل عدم قرار دے دیا. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. نجی بینک کے وکیل نے موقف اختیار کیا. ہائی کورٹ آئینی بینچ کے دائرہ اختیار سے باہر آرڈر جاری کر رہا ہے. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مقدمات کے الگ نظام کے قانون کا مقصد واضح ہے. دائرہ اختیار سے باہر فیصلہ غیر قانونی ہوگا. سندھ اسمبلی میں بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت. مکیش کمار چاولہ کی جانب سے مذمتی قرارداد پیش. MKM نے بھی الگ قرارداد ایوان میں جمع کرا دی. مہیش کمار حسیجہ نے MKM کی قرارداد پیش کی. قرارداد پر اراکین اسمبلی کا خطاب. سردار شاہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کو اپنی تاریخ کا علم نہیں. راجستھان اور امرتسر تاریخی طور پر سندھ کا حصہ رہے ہیں. ہم کل کو راجستھان لے سکتے ہیں، بھارت نہیں. کشمیر تاریخی طور پر پاکستان کا حصہ ہے. بھارت اپنی ناکامیوں اور کمزور دفاعی نظام پر پردہ ڈالنے کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے. سردار شاہ نے موقف اپنایا کہ بھارتی وزیر دفاع کم از کم اپنی تاریخ تو پڑھ لیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس. کراچی میں واٹر اینڈ سینیٹیشن منصوبوں کے لیے 85.5 ارب روپے 293 اسکیمیں منظور. سڑکیں، کنیکٹیویٹی، BRT اور لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ. توانائی، شمسی منصوبے، سولر انرجی کے اوپر کام جاری. سیلاب متاثرین کے لیے
SPHF ہاؤسنگ پروگرام میں 6.5 لاکھ گھر تکمیل کے قریب 10 لاکھ روزگار پیدا ہوں گے۔ 12.7 کروڑ ٹن کاربن کمی، $14.7 ملین کاربن کریڈٹس سندھ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں۔ وزیر آبپاشی منصوبہ بندی و ترقی جام خان شورو کی صدارت میں محکمہ آبپاشی کے ترقیاتی منصوبوں کا اجلاس، سیکریٹری ظریف کھیڑو اور دیگر افسران شریک۔ سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ فیز 2 اور CC لائننگ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ، بدیل ریجن کے CC لائننگ منصوبے کی رفتار تیز کرنے اور مالی سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ یونیورسٹی لمس اور مہران یونیورسٹی میں پانی کی کمی پر فوری توجہ دینے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کوفر ڈیم کی تعمیر مکمل، گیٹس کی تبدیلی اور کراچی کی اوڈی منصوبوں کی لائننگ جاری ہے۔ جام خان شورو نے کہا کہ پانی کا مسئلہ اولین ترجیح، تمام منصوبے بر وقت اور معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ شرجیل میمن کا محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر نے ہدایت کی ہے کہ میگا ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر اور بروقت تشہیر کی جائے، پروڈکشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں قومی بیانیے، امن رواداری کے فروغ پر تفصیلی گفتگو، نوجوان فلم سازوں اور میڈیا پروفیشنلز کو زیادہ مواقع دینے کا حکم، ترقیاتی منصوبوں، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کی ہدایت۔ کراچی کی پہلی ایمبولنس لین ضلع انتظامیہ نے فعال کر دی، صدر کے علاقے مین فیلڈ اسٹریٹ میں تجاوزات ہٹانے کا آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی جاوید کھوسو کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کے بعد ہنگامی رسائی کے لیے پہلی خصوصی ایمبولنس لین بنی۔ ہنگامی رسائی سب اور عوامی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ضلع جنوبی کی دیگر سڑکوں پر بھی ہنگامی رسائی کی خصوصی لین شامل کی جائیں گی۔ گورنر سندھ سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ کامران ٹھسوری نے اس موقع پر کہا، سندھ میں تجارت بڑھانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ مختلف شعبوں میں جرمن سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع ہیں۔ گورنر سندھ اور جرمن سفیر نے گورنر ہاؤس میں شجرکاری بھی کی۔ جرمن سفیر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات تحریر کیے، قائد اعظم کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا۔ نور مقدم قتل کے مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد ہونے کا کیس، جسٹس علی باقر نشوی کا 7 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری۔ لکھا، اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن کچھ اضافی وجوہات تحریر کی ہیں۔ ظاہر جعفر کے خلاف تمام شواہد ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیو ان ریلیشن کا تصور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لڑکے لڑکی کا لیونگ ریلیشن نہ صرف معاشرتی بگاڑ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نور مقدم کو 2021 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں ہیوی وہیکلز پر ٹریکرنز، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آن لائن فوڈ رائڈرز کو وارننگ جاری۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق کراچی میں 13,000 ہیوی وہیکلز میں ٹریکر نصب کر دیے گئے، جبکہ 13,000 دیگر ہیوی وہیکلز میں ٹریکر کی نصب تنصیب جاری۔ ہیوی وہیکل حد رفتار 30 کلومیٹر سے تجاوز کرتی ہے تو چالان ہوگا۔ DIG ٹریفک کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آن لائن فوڈ رائڈرز کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی گئی۔